السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی قضى حبیبہ فی الارض والسماء والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطہار واصحابہ نجوم الہدیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آئیے کچھ عرض معروف سے کم سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدہ حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے والہانہ انداز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام مسلمانوں کو امت محمدیہ میں پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ یہ مہینہ جو ہمارے اور آپ کے مابین سے رخصت ہوا، اسے سفر المظفر کا مہینہ کہتے ہیں، اور آج سفر کی 28 تاریخ ہے، اور آنے والا مہینہ ربیع النور شریف کا مہینہ بڑا خیر و برکت کا مہینہ اور اسی مہینے کی یعنی ربیع النور کے مبارک مہینے کی 12 تاریخ کو پیغمبر اسلام فخر بنی آدم و عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس خاکدان گیتی پر رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ دنیا میں جب تشریف لائے تو ساری برائیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اس دنیا کا عجیب حال تھا۔ کون سی ایسی برائیاں ہیں جو اس دنیا میں پائی نہیں جاتی تھی؟ زنا، شراب، چغلخوری، فحش، ایک دوسرے کی غیبت، اسی پر یہ دنیا منحصر نہیں تھی، بلکہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، اور اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس عورت کو یا تو اس شوہر کے ساتھ پیٹ چڑھا دی جاتی تھی یا تو اسے منحوس سمجھا جاتا تھا اور پورے آبادی میں گھمایا جاتا تھا، اوپر سے میگنیاں پھینکی جاتی تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیغمبر کے تشریف لانے سے پہلے یہ دنیا ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، مگر جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ساری برائیوں کا خاتمہ ہو گیا، انسان کو ایک وقار مل گیا، اور اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا میں اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کیا گیا رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو قد جاءکم من اللہ نور میں اس نور سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن عظیم ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نور ہے، اور نور
کہتے ہیں جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن کر دے اسی کو نور کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب آدم کی تخلیق پر فرمائی اور اپنے نور سے مصطفیٰ کا نور آدم کی پیشانی میں رکھا تو فرشتوں سے کہا تھا فرشتوں آدم کا سجدہ کرو۔ آدم کے سجدے سے مراد یہاں مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کی، کیونکہ نور محمدی آدم کی پیشانی میں رکھا گیا ہے۔ اب جب سجدہ کرو گے آدم کو تو گویا کہ نور محمدی کا سجدہ کرو۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ایک کی، تو آدم کی پیشانی میں مصطفیٰ جان رحمت کا نور رب نے رکھا، اور آدم کی تخلیق نبیوں میں سب سے پہلے، انسانوں میں سب سے پہلے آدم کی تخلیق ہوئی۔ اور جب کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، ہر نبی تبلیغ اسلام فرماتے رہے، دین کی نشر و اشاعت کرتے رہے، لوگوں کو خدائے وحدہ لا شریک کی طرف راستہ دکھاتے رہے۔ سب سے آخر میں مصطفیٰ جان رحمت فخر بنی آدم عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئی۔ سرکار سب سے اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، اسی لیے تو اللہ کے پیارے رسول نے ایک دن بلبل سدرہ حضرت جبریل امین سے پوچھا، جبریل کیا آپ بتا سکتے ہو کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے بارگاہ رسالت باپ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے عمر کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک تارا تھا جو 70,000 کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَعِزَّتُ رَبِّي وَأَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، میرے رب کی عزت کی قسم، بلبل سدرہ حضرت جبریل جو آپ چوتھے حجاب میں ایک تارا تھا جو 70,000 بار کے بعد ایک مرتبہ، 70,000 مرتبہ کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، وہ تارا کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ میری ہی ذات۔ پتا چلا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ایسی ہے جو حجاب میں تھا تو چمکتا تھا، اور بلبل سدرہ حضرت جبریل اس تارے کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں جو خود روشن ہو، نور کہتے ہیں جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں ہم کپڑا سی رہی تھی، چراغ جلا کر ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے، چراغ بجھتی ہے کہ سوئی ہاتھ سے گر جاتی ہے، چھوٹتی ہے زمین پر گر جاتی ہے۔ حضرت عائشہ چونکہ چراغ بجھ گئی اور سوئی ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پر گر گئی، تلاش کر رہی مگر مل نہیں رہا۔ اتنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ کیا کر رہی ہے؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، میں چراغ جلا کر کے رات کے اندھیرے میں کپڑا سی رہی تھی، ہوا کا جھونکا آیا، چراغ کا بجھنا تھا، سوئی ہاتھ سے گر گئی، زمین پر گر گئی ہے، مجھ سے تلاش کر رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں، پیغمبر کا مسکرانا ہوتا ہے، پورا حجرہ عائشہ کی تاریکی دور ہو جاتی ہے، پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ اسی روشنی میں اپنی سوئی تلاش کر لیتی ہیں اور اس کے بعد حضرت عائشہ کو وہ سوئی مل جاتی ہے۔ اس حدیث پاک کی ترجمانی 14ویں صدی کا مجدد اعظم علم بردار اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان یوں کرتے ہیں کہ سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا۔ پیغمبر کی ذات بہت ممتاز ہے،
آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، نور کہتے ہیں جو خود روشن ہو، دوسروں کو بھی روشن کر دے۔ آئیے اس واقعے کو بیان کریں کہ دو صحابی رسول آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رات کے حاضر تھے۔ بات کرتے کرتے رات کافی گزر گئی، اور جب رات کافی گزر گئی تو دونوں صحابی رسول کو اپنے اپنے گھروں کو بھی جانا تھا۔ روشنی کا کوئی انتظام نہیں، دونوں صحابی رسول اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہیں۔ پیغمبر نے اپنا عصا لیا اور لینے کے بعد ایک صحابی رسول کے لاٹھی سے اپنا عصا ٹچ کر دیا۔ پیغمبر کا عصا ٹچ کرتا تھا کہ صحابی رسول کی لاٹھی میں روشنی آئی۔ اب وہ دونوں صحابی رسول اپنے اپنے گھر اسی روشنی میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اتفاق سے ایک صحابی رسول کا گھر دوسری جانب مڑ رہا تھا، راستہ بدل رہا تھا، تو اس صحابی رسول کا یہ ایمان اور عقیدہ جگمگا اٹھا کہ پیغمبر کی لاٹھی سے جو لاٹھی ٹچ ہوئی ہے اس میں روشنی آ گئی ہے۔ اگر جو لاٹھی پیغمبر کے لاٹھی سے ٹچ ہے، اگر میں اس لاٹھی سے اور عصا سے ٹچ کر لوں تو میرا ایمان اور عقیدہ کہتا ہے کہ اس میں بھی روشنی آ جائے۔ صحابی رسول کا عقیدہ، انہوں نے اپنے لاٹھی کو صحابی رسول کی لاٹھی سے ٹچ کیا، ان میں بھی روشنی آ گئی۔ دونوں صحابی رسول اسی روشنی میں اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے گئے رات کی تاریکی میں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نور کہتے اسے ہیں جو خود روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کر دے۔ پیغمبر کی ذات ایسی ہے کہ آپ خود تو روشن ہیں اور دوسروں کو بھی منور کرتے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ حضرات، پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے تشریف لانے سے پہلے اس دنیا کا عجیب حال، اور جب پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، نور کہتے ہیں خود روشن ہو دوسروں کو روشن کرتے۔ جب یہ نور محمدی حضرت آدم سے منتقل ہو کر کے انبیاء اکرام کے صلبوں میں پہنچا، اور جب یہی نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں پہنچا، ان کے پیشانی جب ان کا چمک اٹھا، حضرت آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب ان کی ریڑھ کی ہڈی میں پہنچا تو حضرت عبداللہ کی پیشانی چمکنا شروع ہوئی۔ ایک دن حضرت عبداللہ مکے کی ایک گلی سے آپ کا گزر ہو رہا تھا۔ مکے کی ایک عورت نے کہا اے عبداللہ، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا، اس لیے کہ آپ بہت حسین و جمیل ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ تو حضرت عبداللہ جو پیغمبر کے والد ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا میں اپنے والدین کے رضا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ تشریف لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتی ہے، تو وہ نور محمدی جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا وہ منتقل ہو کر کے حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں پہنچ گیا۔ اب پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کا اسی گلی سے گزر ہوا، وہ مکی عورت جب حضرت عبداللہ کو دیکھتی ہے تو اپنا چہرہ پھیر لیتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے اس مکی عورت سے پوچھا کہ کچھ دن پہلے جب میں اسی گلی سے گزرا تھا تو تم نے روک کر کے نکاح کا پیغام دیا تھا، شادی کی خواہش ظاہر کی تھی، اور جب میں آج اس راستے سے گزر رہا ہوں تو اپنا چہرہ کیوں پھیر؟ تو اس مکی عورت نے مصطفیٰ کے نور کے نبوت کی گواہی دی۔ اس عورت نے کہا اے عبداللہ، میں نے آپ کی پیشانی میں ایک نور دیکھا تھا، اسی نور کی میں طالب تھی، میری تمنا یہی تھی کہ وہ نور منتقل ہو کر کے میرے شکم اطہر میں پہنچ جائے، وہ نور مجھے مل جائے، مگر جب آپ کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گئی ہے تو نور منتقل ہو کر کے آمنہ کے شکم اطہر میں پہنچ گیا ہے، اب آپ کی
پیشانی نہیں چمک رہی۔ گویا کہ اس عورت نے کہا کہ وہ جس کے نور سے چمکتی تھی تیری پیشانی، تھی میں اسی کی طالب اور تھی میں اسی کی دیوانی، مگر میں رہ گئی محروم، قسمت میری پھوٹی تھی، سنا ہے وہ نعمت اس سے آمنہ نے لوٹی ہے۔ حضرات، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں کہ جن جن صلبوں اور جن جن شکموں میں آپ پہنچتے گئے ان کو منور کرتے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں کہ جب آپ خاک ڈالے گیتی پر اپنا قدم رکھتے ہیں، پیغمبر کی جب ولادت بسعادت ہوتی ہے تو جس وقت آپ مکہ میں پیدا ہوئے تھے اس وقت مکہ میں عجیب انقلاب پیدا ہوا، عجیب انقلاب پیدا ہوا تھا۔ سارے سرداران مکہ کعبہ شریف کے سامنے ارد گرد جمع ہونے لگے اور ہر ایک سرداران مکہ انقلاب کے بارے میں گواہی دینے لگے کہ آج مکہ میں کیسا انقلاب آ گیا ہے۔ ایک نے کہا کیا ہوا؟ کہا آج صبح صبح جب میں اٹھا تو ہمارا باپ جو بیمار تھا بستر سے پر سے نہیں اٹھ پا رہا تھا، موت کے مرض میں مبتلا تھا، مگر میں جب صبح اٹھا تو اسے ٹھیک اور چلتا پھرتا پایا۔ ایک اور سردار مکہ پہنچا اور کہا آج مکہ میں کیسا انقلاب پیدا ہوا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے جو دیکھا ہے وہ کسی نے نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جب صبح اپنے کھیتوں کی طرف سے گئے تو دیکھا کہ کھیتوں میں ہریالی آ گئی ہے، یہ مکہ میں انقلاب کیسے پیدا ہوا؟ ایک اور پہنچا، کہا آج مکہ میں انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے جانور جن کے جو دودھ دینے کے قابل نہیں تھے، جو دودھ دے ہی نہیں سکتے تھے، بیمار تھے، اٹھ نہیں پا رہے تھے، آج صبح جب میں اٹھا تو ہم نے ان کے تھن دودھ سے لبریز پایا۔ ایک اور سردار مکہ پہنچا، کہا آج مکہ میں